رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. برابر ہے تھوڑا اوپر لے لو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي القبطي التهامي الدافع جيشات الأباطيل والسامع صولات الأغاليل الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المقتولين المذبوحين المشكورين المسرورين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھے محمد. عزیزان گرامی، سورہ مبارکہ ولد اس کے حوالے سے کچھ معلومات ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی. اور انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ معلومات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج ہمارا 5واں خطاب اس عشرہ چہلم کا ایک بار پھر ہم اپنے بچوں کے لیے اس چھوٹے سے سورے کا ترجمہ کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں کہ پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ فائدے میں ہیں جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات،
اور فقط ایمان لانا فائدے کا سودا نہیں ہے جب تک اعمال صالحہ انجام نہ دیے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد بات آگے بڑھی، اگر یہ دونوں چیزیں فائدے کا سودا ہوتی تو کبھی پروردگار یہ نہ کہتا کہ جب زبان کھولو تو حق بولو، جب زبان کھولو تو صبر کے متعلق وصیت کرو۔ تو اس کا مطلب ایمان کے بغیر اعمال صالحہ ناقص ہیں، بیکار ہیں اور گھاٹے کا سودا ہے، اور بغیر اعمال صالحہ کے ایمان ادھورا ہے اور گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ جس طرح ٹارچ بغیر سیل کے نہیں جل سکتی، ویسے ایمان بغیر اعمال صالحہ کے روشن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی شرط اعمال صالحہ، اور یہی وہ اعمال صالحہ ہیں جس کے حوالے سے کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر حضرت انسان چاہے تو اپنے کو جانوروں سے بدتر بنا لے، اور اگر حضرت انسان چاہے تو اپنے کو فرشتوں سے بلند بنا لے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بلند کرتا ہے اور نہ کسی کو پست کرتا ہے، بلکہ خود قرآن مجید میں اللہ نے اعلان کیا کہ اللہ تو اس قوم کی حالت بھی نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ اللہ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو ہم کب تک بیٹھے رہیں گے کہ اللہ یہ کرے گا، اللہ ایسا کر دیتا، اے کاش یہ کر دیتا، اے کاش وہ کر دیتا؟ یہ غلط فہمی ہے، وہ کچھ نہیں کرتا، کرنا تمہیں ہے۔ محنت ہمیں کرنا ہے، رزق وہ عطا کرے گا۔ اور سوچو تو صحیح، اس کی عطا، اس کی نعمتیں، اس کا کرم، اس کا لطف جب اس دنیا پہ آتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، وہ سب کو عطا کر دیتا ہے۔ تو اس کی طرف سے اپنائیت اور غیریت نہیں، اپنائیت اور غیریت ہماری طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کی طرف سے ہمیں فیض ملتا ہے تو جو اس کے فیض کو لے کر اس کا شکر ادا کرے وہ اپنے اس کے ہوتے ہیں، اور جو اس راستہ شکر سے منحرف ہو جائے پھر وہ اس کے اپنے نہیں ہوتے۔ تو اب اللہ کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے؟ میں نے کل عرض کیا تھا، دیکھیے اللہ نہ آج دیکھے گا اور نہ کل۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ اور منزہ ہے۔ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ قرآن مجید نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں ایک فقرہ استعمال کیا، لن ترانی، تم مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لن عربی میں استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی کبھی نہیں دیکھ سکتے، نہ آج اور نہ کل۔ اچھا ذرا سا یہ فلسفہ آپ سمجھ لیجئے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں یہاں سے عرض کی تھیں تاکہ بات کل سے مربوط ہو جائے اور میں اپنی گفتگو آگے بڑھا دوں۔ دیکھیے حالات بھی ایسے ہیں اور موسم بھی ایسا ہے، لیکن آپ کا اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ نہ عزادار حالات سے سمجھوتا کرتے ہیں نہ ماحول سے سمجھوتا کرتے ہیں۔
سب الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے کسی شے کو دیکھنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کسی شے کو دیکھنے کے لیے دو شرطیں۔ پہلی شرط، جس شے کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے قریب نہ ہو۔ دیکھیے تھوڑا سا فلسفیانہ یہ مثال میں آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں، ذرا سا ٹھہروں گا اس مرحلے پر تاکہ یہ مسئلہ حل کر دوں کہ اللہ دکھائی کیوں نہیں دیتا۔ کسی شے کو دیکھنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ قریب نہ ہو، اور اگر کوئی شے آپ کے یا میرے بہت زیادہ قریب ہوگی تو وہ دکھائی نہیں دے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ دور نہ ہو۔ غور فرمایا؟ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ دور نہ ہو۔ اگر بہت زیادہ دور ہوگی تب بھی دکھائی نہیں دے گی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب میں آپ کو مثال کو دیکھیے، ایک حد قرب پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ایک حد قرب پر میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ نہ آپ میرے بہت زیادہ قریب ہیں نہ بہت زیادہ دور ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیے، یہ آپ کے قریب ہے، اور لاتے 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 اتنا قریب ہو جائیے کہ آنکھ سے بلا فصل ہو جائیے۔ جب آپ قرب کی آخری منزل پہ آئیں گے تو مجھے یقین سے بتائیے اب آپ کو آپ کا ہاتھ نظر آئے گا؟ آئے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہاتھ آپ کے حد سے زیادہ قریب ہو گیا، اور دیکھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ قریب نہ ہو۔ نہیں بات فرمایا؟ میں ایک آیت کے ذیل میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ دیکھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ قریب نہ ہو۔ آپ کا ہاتھ جب آنکھ سے بلا فصل ہو گیا تو اب ہاتھ بھی ہے، آنکھ بھی ہے، مگر آنکھ ہاتھ کو نہیں دیکھ پا رہی ہے۔ کیوں؟ قرب کی حد سے زیادہ آگے کی منزل آ گئی۔ دوسری بات، وہ حد سے زیادہ دور نہ ہو، یعنی کوئی ایسی شے آپ مجھے دکھانا چاہے کہ جہاں تک میری نگاہوں کی رسائی نہ ہو، اور آپ کہیں کہ وہ دیکھو نظر آ رہا، تو چیز تو ہوگی مگر نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو مجھے نور دیا، جو نظر دی، اس کی ایک حد ہے، وہ وہاں جا کے رک جائے گی، آگے کی شے نہیں دیکھ پائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے دیکھنا غیر دیکھا جا سکے اس کے لیے دو شرط، نہ حد سے زیادہ دور ہو نہ حد سے زیادہ قریب ہو۔ اب اللہ کیسے دکھائی دے؟ اگر دور کے اعتبار سے دیکھو تو پہاڑوں میں ڈھونڈو گے تو نہ ملے گا، صحراؤں میں ڈھونڈو گے تو نہ ملے گا، دشت و جبل میں ڈھونڈو گے تو نہ ملے گا، چونکہ وہ حد سے دور ہے۔ اور قرب کی منزل میں دیکھو گے تو اس نے خود کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں جب تیری شہ رگ حیات سے بھی زیادہ تجھ سے قریب ہوں تو نہ میں دوری کے اعتبار سے تجھے دیکھ سکتا نہ قرب کے اعتبار سے تجھے دیکھ سکتا ہوں۔ لہذا اللہ نے جو ہمیں نور دیا، اس نور کے ذریعے سے اسے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن اس نے نعمتیں دی، اس نے انعامات نازل کیے، اس نے اپنا لطف کیا، اپنا کرم کیا، اپنے بندوں کو اپنے رحم و کرم سے نوازا اور نوازتا رہے گا۔ بندوں سے کیا مانگا؟ شکر کرو۔ کیوں مانگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
تاکہ میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں. تمہارا شکر میرا کچھ نہیں بڑھائے گا، یا تمہارا نہ شکر کرنا میرا کچھ نہیں گھٹائے گا، بلکہ جو کچھ بھی خسارہ اور فائدہ ہوگا وہ تمہیں ہوگا. اور اللہ نے جتنے بھی افراد، جتنے بھی انسان اس کائنات میں خلق کیے، کل جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلو بیان کیا تھا، 5 قوتوں اور 5 وسیلوں سے انہیں نوازا. ٹھیک ہے، آئیے اس کے علاوہ بھی پروردگار نے کچھ اور اشیاء ہمیں دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے. ایک بہت بڑا غلط تصور ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ انسان خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ چلا جائے گا. دیکھیے، یہ ایک تصور جو معاشرے میں پنپ رہا ہے کہ انسان خالی ہاتھ آیا ہے، خالی ہاتھ جائے گا. یہ توہم ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ انسان کو بہکانے والی بات ہے. وہ پروردگار کسی کو خالی ہاتھ بھیج دے، یہ ممکن نہیں. مثلا آپ اپنے بیٹے کو یہاں سے کلکتہ بھیج رہے ہیں، تو کون سا میرا بزرگ ایسا ہے کہ جو اپنے بیٹے کو کلکتہ کے سفر کے لیے آمادہ کرے اور سب کچھ لے لے اور کہے جاؤ؟ توجہ ایسا لگ رہا ہے کوئی نہیں. بلکہ بزرگ اس کے لیے سامان، اس کے لیے اسباب، یہ پیسے ہیں، یہ کھانے کی اشیاء ہیں، وقت پڑے یہ استعمال کرو، اسے پہن لو تاکہ تمہیں سفر میں پریشانی نہ ہو. تو ایک باپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو 100-200 1000 میٹر بھی، کلومیٹر بھی سفر پہ بھیجے تو خالی ہاتھ نہ بھیجے. تو کیا پروردگار 70-80 برس کے سفر کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجے تو خالی ہاتھ بھیج دے گا؟ غور نہیں کیا؟ اس نے ہمیں 70-80 برس 100 برس کے لیے دنیا میں بھیجا کہ سفر کرو، تو کیا خالی ہاتھ بھیجے گا؟ بھائی دنیا گزرگاہ ہے کہ نہیں؟ اور ہر آنے والا مسافر ہے کہ نہیں؟ تو ہر انسان سفر میں ہے، ہر انسان. تو اب ہمارا ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا پروردگار انسان کو خالی ہاتھ بھیجا ہے؟ نہیں. توجہ چاہتا ہوں سامعین کرام، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، فرقہ کوئی ہو، مذہب کوئی ہو، مکتبہ فکر کچھ ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق ہو، کالا ہو یا گورا ہو، موٹا ہو یا پتلا ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اللہ نے کم سے کم 3 چیزیں دے کے بھیجا. بس توجہ چاہتا ہوں، ہر انسان کو اللہ نے 3 چیزیں دے کے بھیجا اور کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. وہ کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز، اللہ نے جسم دے کر بھیجا. اللہ نے جسم دیا. دوسری چیز، اللہ نے روح دی. کوئی ہے ایسا جو بغیر روح کے آیا ہو؟ اگر آئے گا تو پھر زمین کے اوپر نہیں، زمین کے نیچے جائے گا. کیا دیا اللہ نے؟ جسم دیا. دوسرا روح دی. اور کوئی میرا عزیز، میرا دوست، میرا جوان بتائے گا تیسری کیا چیز دی اللہ نے؟ تیسری کون سی چیز اللہ نے دی؟ تیسری چیز اللہ نے جو حضرت انسان کو دے کے بھیجا اس کا نام ہے رشتہ. انسان رشتہ آ کے نہیں بناتا،
جیسے ہی دنیا میں قدم رکھتا ہے باپ سے باپ کا رشتہ جوڑا، ماں سے ماں کا جوڑا، بھائی سے بھائی کا جوڑا، چچا سے بھتیجے کا جوڑا، نانا سے بھانجے، نانا سے نواسے کا جوڑا، سارے رشتے، ہر رشتہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا. توجہ، ہر رشتہ اس نے ہاتھ میں رکھا کہ نہیں؟ کہ باپ ہم بنائیں گے، ماں ہم بنائیں گے، بھائی ہم بنائیں گے، رشتہ داریاں ہم بنائیں گے. تو جب تمہیں فقط رشتہ بنانے کا اختیار نہیں زندگی میں، تو پھر ہادی بنانے کا اختیار کیسے؟ مگر اس نے چاہا کہ جسے میں نے بڑے پیار سے بنا کے بھیجا اس کو بھی آزما لوں، اور آزادی دے کے کہا چل ایک رشتہ تو بھی بنا لے اپنی مرضی سے. غور فرمائیے گا، چل جا ایک رشتہ تو بھی اپنی مرضی سے بنا. وہ کون سا رشتہ؟ جس سے چاہے عبد کر لے، میں پابندی نہیں لگاؤں گا، کالی ہو گوری ہو، غریب ہو امیر ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، جس کو تو چاہے اس سے کر لے رشتہ. مگر اتنا یاد رکھنا، رشتہ کرنا کمال نہیں، نبھا کے دکھا. رشتہ کرنا کمال نہیں، نبھا کے دکھا. ایک رشتہ حضرت انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، کتنا کامیاب ہے. آج دن جھگڑے لفڑے، تھانہ چوکی، مار پیٹ، طلاق، یہ سب کس کے رشتے میں ہے؟ جو رشتہ ہم نے بنایا تھا. لیکن جو رشتہ اللہ نے بنایا وہ اور ہے، جسے ہم نے بنایا وہ اور. ہمارا بنایا ہوا رشتہ اتنا کمزور، 2 جملوں میں جوڑا تھا، 2 جملوں میں ٹوٹ گیا. مگر اللہ نے جو رشتہ بنایا خبردار اتنا مضبوط، اگر باپ بیٹے کو حق بھی کر دے پھر بھی ولدیت کے کارن میں وہی رہے گا. باپ بیٹے کو حق کر دے پھر بھی ولدیت کے کارن میں وہی باپ رہے گا. یعنی پہچانا تمہارا بنایا ہوا رشتہ ٹوٹ گیا، اللہ کا بنایا ہوا رشتہ مضبوط. ارے اب تو غور کرو، حیا کرو، جب دنیا بھی تمہارا رشتہ جڑ کے مضبوط نہیں ہے تو جو آخرت کے اعتبار سے جوڑو گے وہ بھی اسی سے جوڑو جس سے اللہ جڑوا رہا ہے، جبھی تو مضبوط رہے گا. تو اب ایک رشتہ حضرت انسان سے کا چل تو اختیار کر لے، منتخب کر لے، مگر نبھا کے دیکھا نہیں نبھا پا رہا ہے. حضرت انسان کی یہاں سے کمزوری سامنے آئی. ذہن میں ہے نا کیا کیا اللہ نے دے کے بھیجا؟ جس روح اور رشتہ وجد میں آئیے گا. ذرا سا بھی ایک چیز کو رکھ دیجئے، 2 چیزوں کو تھوڑی گفتگو کر لیجئے. ایک جسم دیا، ایک روح دی. میں لفظوں کو بدل رہا ہوں، میرے نوجوان متوجہ رہیں. ایک زندہ رہنے والی، ایک زندہ رہنے والی سے اور ایک زندہ رکھنے والی سے. پھر لفظوں کو دہراؤں، ایک حاضر ایک غائب. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک حاضر ایک غائب. کسی نے آج تک روح دیکھی ہے؟ دیکھی ہے روح؟ نہیں دیکھی. تو جب روح نہیں دیکھی تو کہہ دو کہ ہے نہیں. کہ چلنا پھرنا سننا بولنا بتا رہا ہے کہ روح ہے. یعنی اتنے سے تمہارے معمولی سے جسم میں حرکت بتا رہی ہے کہ روح ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ کائنات کی حرکت بتا رہی ہے تو یہ امر ہے، صاحب روح ہے، مالک روح ہے. مگر 2 چیزیں،
ایک ظاہر، ایک غائب۔ اب میرا چھوٹا سا مختصر سا آسان سا سہل سا سوال، مجھے یہ بتاؤ، روح پر زندگی کا دار و مدار ہے جسم کا، یا جسم پر روح کا دار و مدار ہے؟ زندگی کا دار و مدار کس پر ہے؟ روح کی زندگی جسم پر ہے یا جسم کی زندگی روح پر؟ تھوڑا سا توجہ کرنے کے بعد ہر ایک انسان آسان سا جواب یہی دے گا کہ مولانا روح پر جسم کی زندگی کا دار و مدار۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو حاضر ہے اس کی زندگی کا سبب ایک غائب ہے۔ جو حاضر ہے اس کی زندگی کا سبب غائب ہے۔ جب تک وہ غائب ہے تو ہم چل رہے ہیں، جب تک وہ غائب ہے، چونکہ اسی غائب پر ہماری ظاہری زندگی ٹکی ہوئی ہے، اور اگر وہ غائب نہ رہے تو ہم زمین پہ آ جائیں، ہم مردہ بن جائیں، ہم ختم ہو جائیں، فنا ہو جائیں۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا یہ زمین کیوں قائم ہے، یہ آسمان کا شامیانہ کیوں باقی ہے، یہ سورج کیوں چمک رہا، یہ ستارے کیوں باقی ہے، یہ ارض و سما دشت و جبل کا وجود بتا رہا ہے کوئی روح کائنات زمین میں غائب ہے۔ صلوات علی محمد۔ روح کائنات ہے، جب بغیر روح کے ہمارے اعضاء حرکت نہیں کر سکتے تو پھر بغیر روح کائنات کی یہ کائنات کیسے حرکت میں ہے؟ اچھا، آج سارا دکھ درد لوگوں کو یہی ہے کہ کہاں ہے وہ؟ نہیں، ہم نے چھپایا ہوتا تو پتا ہوتا کہاں ہے وہ، کب آئیں گے؟ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی؟ کیا کھاتے ہیں؟ ہم اگر راسخ ہوتے تو بتاتے کیا کھاتے ہیں، ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے؟ کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کب آئیں گے؟ زمانہ ہو گیا سوالات پہ سوالات، سوالات پہ سوالات، ہے کہ نہیں؟ اور آج تک سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ آج میں ایسی دو چار کی بات کر کے آپ کی خدمت میں فاصلہ کر دوں تاکہ پھر کسی سوال کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ کب آئیں گے وہ؟ آپ یہ مت کہیے گا کہ ہمیں نہیں پتا، آپ سیدھا سیدھا یہ کہیے کہ اگر ہم نے چھپایا ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا، ہم نے تو چھپایا نہیں۔ پھر تو جا کے اس سے پوچھو جس نے چھپایا، ہم سے مت پوچھو، اس سے پوچھو جس نے چھپایا۔ تو کیا اللہ ملتا نہیں؟ تو پھر رسول اللہ سے پوچھو، انہوں نے بتایا۔ کیا رسول اللہ بھی نہیں ملتے؟ تو کیا پھر امام سے خود پوچھ لو کہ اگر وہ مل جاتے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔ اور ان کو دنیا کیا ڈھونڈے گی؟ ایک فکرہ کہوں، آج تک زمانہ اتنی ترقیوں کے بعد اصحاب کہف کو تو ڈھونڈ نہ پایا۔ آج تک زمانہ اصحاب کہف کو تو تلاش نہ کر پایا، تو جو اصحاب کہف کا بھی امام ہو، جاؤ جا کے خود امام سے پوچھو کہ اگر امام ملتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ اب تو
تمہارا مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات تو طے ہو گئی، سوال کس سے پوچھنا تھا؟ خدا سے۔ کس سے پوچھنا تھا؟ رسول خدا سے۔ کس سے پوچھنا تھا؟ امام سے۔ کس سے پوچھا؟ ہم سے نہیں۔ غور کیا؟ جو بات خدا، رسول اور امام سے پوچھنا تھی وہ کس سے پوچھی گئی؟ ہم سے۔ یہ اللہ، رسول اور امام کی بات ہم سے کیوں پوچھی جا رہی ہے؟ جواب یہ آئے گا، جس سے جس کا رشتہ ہوتا ہے اس کی بات، اس سے کی بات ہم سے پوچھنا بتاتا ہے۔ اللہ والے بھی ہم، رسول والے بھی ہم، امام والے بھی ہم۔ صلوات محمد محمد اچھا، آنے والا جب آئے گا، جب آنے والا آئے گا تو کہاں مصلی بچھائے گا؟ میرا بچہ جانتا ہے، اس فرش عزا کے صدقے سے پانی پر۔ اچھا دیکھیے، یہ تو عقیدت ہے کہ ہم ہر بات اپنے مذہب کی، اپنے رہنماؤں کی، اپنے علماء کی، اپنے معصومین کی بسر و چشم مان لیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی دماغ بھی لگایا کیجیے، سوچا بھی کیجیے، کیا کبھی پانی پہ مسلح بچھتے دیکھا ہے کسی کا؟ دیکھا ہے؟ نہیں نا؟ آپ تو ایسے خاموش بیٹھے ہیں کہ جیسے آپ روز دیکھتے ہو پانی پہ مسلح بچھتے ہوئے۔ آپ کے خاموش رہنے سے تو نہیں بچ جائیں گے۔ دیکھا ہے؟ نہیں نا؟ نہیں دیکھا تو پھر وہ جب آئے گا تو پانی پہ مسلح بچھائے گا، تو بھئی پانی پہ مسلح تو بچھتے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کو اپنے اس آخری حجت کی بڑائی اور عظمت دنیا کو بتانا ہے، اس لیے پانی پہ مسلح بھجوا رہا ہے، تو بھئی پانی سے زیادہ اچھا تو یہ ہو کہ اللہ کہہ دے خانہ کعبہ کی چھت پہ مسلح بچھا۔ کعبے سے عظمت کوئی مقام تو نہیں ہے۔ اور جب خانہ کعبہ کی چھت پہ مسلح بچھے گا تو لوگ سمجھ بھی جائیں گے ہاں پہلا بھی یہیں سے آیا تھا، آخر بھی یہیں سے آ رہا ہے، اس بات مسلح کرنا ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ جب آنے والا آئے گا تو کہاں مسلح بچھائے گا؟ پانی پر۔ پروردگار مسلح پانی پہ نہیں بچھتے، لیکن جب بھی تیری حجت آئے گی تو مسلح پانی پہ بچھائے گا۔ کیوں؟ آواز قدرت آئے گی، اسے فقط مسلح نہ سمجھنا، یہ مسند امامت ہے۔ غور کرے جانے گرامی، اسے فقط مسلح نہ سمجھنا، یہ ہے مسند امامت۔ پروردگار اگر یہ مسند امامت ہے تو مسندیں بھی تو ممبر پہ بچتی ہے یا تخت پہ بچتی ہے، پانی پہ تو مسندیں نہیں بچتی۔ کہ نہیں بالکل صحیح، مسندیں یا ممبر پہ بچتی ہے، مسندیں یا تخت پہ بچتی ہے۔ اور میں نے بھی یہی کیا تھا، جب مسند علم بچھائی تھی تو تخت پہ بچھائی، جب مسند علم بچھائی تو ممبر پہ بچھائی، مگر اسے کیا کیا جائے؟ جب میں نے مسند علم ممبر پہ بچھائی تو لوگ کودے ممبر پہ بیٹھ گئے، لوگ کودے تخت پر بیٹھ گئے۔ اسی لیے آپ کی مسند امامت نہ ممبر پہ بچھاؤں گا نہ تخت پہ بچھاؤں گا، آپ کی بچھاؤں گا پانی پر، اور پانی پہ بچھا کے کہوں گا اب ہمت ہو تو بیٹھ کے دکھا۔ بلندرین سلامات پڑھیں مل کے اب کی مسند امامت پانی پہ اس لیے بچھاؤں گا، ہمت ہو تو آؤ بیٹھ کے دکھاؤ۔ کسی کی ہمت نہیں، پوری کائنات امام کے اشاروں پہ چلے گی، حکومت ہوگی،
सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब आने वाला आएगा। आइए बात को फिर मैं से शुरू करूं। अल्लाह ने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा, 3 चीजें दे के भेजा, जिस्म, रूह और रिश्ता। हर रिश्ता उसने अपने हाथ में रखा। अल्लाह अकबर, यह है हकायत कुरानी जो आए, जो सूरह मुबारक जिसकी तिलावत मैंने की। इल्ला के बाद वाला फिक्रा उस पर तवज्जो फरमाइएगा। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। फायदे में है वो लोग जो ईमान लाए, फायदे में है वो लोग जिन्होंने आमाल साले अंजाम दिए, फायदे में है वो लोग जिन्होंने हक और सब्र की वसीयत की। 3 चीजें अल्लाह ने हर इंसान को दी। 3 ही बातें कामयाबी और फायदे के लिए अल्लाह ने कुरान में बयान की। कर रूह दी, रूह का तकाजा है आमनो। इस रूह का तकाजा यह है कि ईमान लाओ। मैंने जिस्म दिया तो जिस्म का तकाजा है इससे आमाले साले करो। मैंने रिश्ता दिया तो रिश्ते का तकाजा है जब रिश्तेदारों को गुफ्तगू और वसीयत करो तो हक की करना, सब्र की करना। न रूह को खाली छोड़ा, न जिस्म को, न रिश्ते को। पहला फिक्रा आमनू, रूह से मुताल्लिक। दूसरा फिक्रा अमल सालिहात, जिस्म से मुताल्लिक। तीसरा फिक्रा वतवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, रिश्ते से मुताल्लिक। जब रिश्तेदारों से गुफ्तगू करो तो हक नहीं करना। खबरदार ये ना देखना कि अपना खास कौन है, ये देखो हक किसके पास है। अगर कब कोई किसी की बेईमानी करे और हक का फैसला ना हो तो कभी भी गलत बयानी से काम ना लेना, बल्कि हक बोलना और सब्र की वसीयत करना। देखिए वसीयत की बड़ी अहमियत है इस्लाम में। और कुरान ने क्या कहा, जो बगैर, हदीस में मासूम ने क्या फरमाया, जो बगैर वसीयत के मर गया वो मुसलमान नहीं मरा, वो यहूदी मरा। गौर फरमाइएगा, वसीयत की इस्लाम में इतनी अहमियत कि जो वसीयत किए बगैर मर जाए वो मुसलमान नहीं, वो मोमिन नहीं। तो इसका मतलब यह है कि वसीयत कोई इतनी बड़ी चीज है जिसे कुरान ने भी कहा हक की वसीयत करो, सब्र की वसीयत करो। तो आइए तो सही हम कुरान में मालूम करें कि यह हक है क्या, ये सब्र है क्या। वसीयत करो सब्र की, वसीयत करो हक की। अपनी प्रॉपर्टी की करो या ना करो, अपने दालों की करो या ना करो, हक की जरूर करो। अजीजों, जब हमने तलाश किया तो हमें मिला अल हक हुवा अली व सब्र हुवा हुसैन। हक अली का नाम, सब्र हुसैन का नाम। कुरान ने क्या कहा, जब रिश्तेदारों से वसीयत करो तो हक की करो, जब रिश्तेदारों से वसीयत करो सब्र की करो। हमें हदीस में मिला हक अली का नाम, सब्र हुसैन का नाम। अब तो हम ये कहने का हक रखते हैं कि नहीं, अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत करो या ना करो, मगर मरते मरते मर जाना, मरने से पहले नस्लों से कह के जाना ना दामन अली छोड़ लेना, दामन हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मिलजुल के सलावत है खुद मोहम्मद और फरमाया हक की वसीयत करो, सब्र की वसीयत करो। तो बाएतबार कुरान ये बात तय हो गई कि अल्लाह ने
کسی انسان کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا. اچھا جب خالی ہاتھ بھیجا نہیں تو بلائے گا کیا؟ بلائے گا خالی ہاتھ. کہہ دیتے نا خالی ہاتھ جائے گا، غلط. خالی ہاتھ نہیں جائے گا. اگر خالی ہاتھ جاتا تو میرا مولا یہ فکرانہ کہتا کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو دو مقام پر دو لوگ دو چیزیں ڈھونڈتے ہیں. جب مرنے والا مر جاتا ہے تو دو مقام پر دو لوگ دو چیزیں ڈھونڈتے ہیں. جب باپ کا جنازہ اٹھا تو بیٹا دیکھتا ہے چھوڑا کیا، اور جب میت قبر میں آتی ہے تو فرشتے دیکھتے ہیں لایا کیا. بتائیے گھر میں میت اٹھنے کے بعد تلاش کرنے والے کیا تلاش کرتے ہیں؟ کیا چھوڑا. اور جب میت قبر میں جاتی ہے تو وہاں تلاش کرنے والے کیا تلاش کرتے ہیں؟ لایا کیا. اگر یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے تو پھر تلاش کیسا؟ نہیں، وہ تلاش مولا کے وہ فقرے بتا رہے ہیں کہ آنے والا خالی نہیں آتا. تو اللہ نے نہ کسی کو خالی ہاتھ بھیجا اور نہ کسی کو خالی ہاتھ. اچھا یہ خالی ہاتھ کا فلسفہ کہاں سے آیا؟ تو بیٹا اپنے بچوں کو بتانے کے لیے ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا، حاکم. کون؟ سکندر. اتنی بڑی سلطنت اور اس کی حکومت کا اتنا بڑا وسیع علاقہ تھا کہ سکندر اعظم کہلایا. اور اتنی قوت اور اتنا لشکر اس کے اختیار میں تھا، جس سرحد میں قدم رکھا جیت لیا، جس کنٹری کو جہاں اپنا غلام بنا لیا. سرحدیں جیتتا چلا گیا، لشکر بڑھاتا چلا گیا، دولت کا انبار لگاتا چلا گیا، خزانوں کو جمع کرتا چلا گیا. ہندوستان کی سرحد تک آیا تھا فتح کرتے کرتے. اس کو نہیں پتا تھا کہ کتنی دولت ہے. تو یہ جو عقیدہ ہمارا آ گیا کہ خالی ہاتھ جائے گا، اس کی طرف نہ اٹھانا تو میرے ہاتھ کفن سے باہر کر دینا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو عبرت مل جائے کہ اتنا بڑا بادشاہ بھی خالی چلا گیا. فکرہ کرنا چاہتا ہوں، خبردار، ہم نے اپنے عقائد بادشاہوں سے نہیں لیے، اماموں سے لیے ہیں. بادشاہت کا کردار اور ہے، امامت کا کردار اور ہے. بادشاہ نے درس دیا، خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی کامیابی کو دولت ذریعہ بنایا، اقتدار کو ذریعہ بنایا، حکومت کو ذریعہ بنایا، طاقت کو ذریعہ بنایا. اور پھر جاتے جاتے یہ کہہ گیا خالی ہاتھ جا رہا ہوں. بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا حاکم تھا، بہت کثیر مال تھا، مگر جاتے جاتے کیا کہہ کے گیا؟ خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اور تاریخ میں تاریخ کو تاریخ سے ملاؤ، ہمیں ایک شہنشاہ اور بھی ملا جو کسی محل میں بیٹھ کے حکومت نہیں کرتا تھا، خاک نشین ہو کے کرتا تھا. جو مرغے مسلم نہیں کھاتا تھا، جو کی سوکھی روٹیاں کھاتا تھا. بلندرین سلامات ہوئی حضرت محمد جو اپنے لشکر کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا. لشکر اس کے بازوؤں کے بلبوتے آگے بڑھتے تھے. اور اللہ نے کمال یہ دیا تھا، جگہ چاہے جو ہو، مکان چاہے جو ہو، وہ اور ہوتے ہیں جو مکان کے لیے مقام کے محتاج. وہ جہاں بیٹھے وہ مقام بن جائے. یہی نور علی تھا جو کعبے میں آیا تو مولود حرم کہلایا، رسول کی گود میں آیا تو نفس رسول کہلایا. رسول کی زبان چوسی تو لہموں کا لہمی کا مزداق قرار دیا.
مقام میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ کسی مقام کو پانے کے لیے کسی مقام کے محتاج نہیں. یہ جہاں بیٹھ جائے وہ مقام بن جائے. لہذا جنہوں نے اپنی تاریخ بادشاہوں سے لی وہ یہی کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ آیا خالی ہاتھ چلا جائے گا. لیکن ہم نے اپنے عقائد بادشاہوں درباری سرکاری موالی حوالیوں سے نہیں لیے. ہم نے اپنے عقائد اماموں سے لیے, قرآن کی روشنی میں مرتب کیے. تو یہ بڑا شہنشاہ جو سو کی سوکھی روٹی کھاتا تھا, جو یتیموں کو ان کا حق دیتا تھا, جو غریبوں کی پرورش کرتا تھا, جو بیواؤں کا خیال رکھتا تھا, جس کا دور حکومت جب بڑے بڑے مورخین نے لکھا تو یہ لکھنے کے بعد قلم کو توڑ دیا کہ بس تاریخ میں فقط ایک دور ایسا گزرا کہ جس میں نہ کسی رنگ کو اپنے رنابے کا احساس ہوا, نہ کسی یتیم کو اپنے یتیمی کا احساس ہوا, اور پوری مملکت اسلامیہ میں کوئی ایک دن بھی بھوکا نہیں سویا. اور نے لکھا وہ سنہرا دور حکومت علی کا تھا. اور میرے مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی بھوکا نظر آئے تو معاشرے پر دوش نہ دینا. اگر معاشرے میں کوئی بھوکا نظر آئے تو سمجھ لینا حاکم چور ہے. اور فرمائیے گا اگر معاشرے میں کوئی بھوکا نظر آئے تو سمجھ لینا جو حاکم ہے وہ چور ہے. تو یہ اتنا بڑا بظاہر شہنشاہ نہیں تھا, بوریا نشین تھا, غریب پرور تھا, جو کہ سوکھی روٹیاں کھاتا تھا. مگر جب جانے لگا تو سکندر کی طرح یہ کہہ کے نہیں گیا خالی ہاتھ جا رہا ہوں, اس لیے کہ وہ دولت کا نشہ تھا. اس نے اقتدار کو اپنا سب کچھ وسیلہ سمجھ لیا تھا, اس نے اسی پر تکیہ کیا ہوا تھا. اسی لیے جب چلا گیا تو سمجھ رہا تھا کہ یہ جائے گا, جب نہیں گیا تو کہنے لگا خالی ہاتھ جا رہا ہوں. مگر دوستو بادشاہت اور ہے, امامت اور ہے. اتنا بڑا بادشاہ جب جانے لگا تو کہہ کے گیا خالی جا رہا ہوں, اور جو کی روٹیاں کھانے والا جب جانے لگا تو کہہ کے گیا کامیاب جا رہا ہوں. صلوات محمد بلند ترین صلوات بھیجے حضرت محمد. میں کامیاب جا رہا ہوں. کچھ تو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے. کیونکہ دولت کا انبار جمع کر لینا کامیابی نہیں, ہیرے اور جواہرات کا ڈھیر لگا لینا کامیابی نہیں. سب سے بڑی میری کامیابی یہی ہے کہ آیا تھا تو خدا کے گھر, جا رہا ہوں تو خدا کے گھر. یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد بھی طہارت تھی اور جانا بھی طہارت تھی. یہ وہ شہنشاہ تھا. میں نے کل عرض کیا آپ کی خدمت کہ انسان کی ابتدا بھی نجس ہے اور دو نجاستوں کے بیچ. آج تھوڑی سی بات یہاں سے متصل کر کے آگے بڑھا کے اپنی گفتگو کو سمیٹ. جیسے حضرت انسان کی زندگی دو نجاستوں کے بیچ ہے, ویسے ہی حضرت انسان کی زندگی دو جہالتوں کے بیچ ہے. دو جہالتوں کے بیچ آیا تھا تب بھی جاہل, اور جانے لگا تب بھی جاہل. شاید شروع والا فقرہ تو سمجھ میں آیا ہو, لیکن دوسرے والے فقرے پر لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جانے لگا تو جاہل. نہیں, آئیے میں اگر کہوں تو دامن پکڑیے گا, قرآن کہہ رہا ہے. سورہ مبارکہ النحل میں ارشاد ہوا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے جب تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے عالم وجود عطا کیا
پھر تمہارا عالم یہ تھا لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں. حال یہ ہے کہ اپنے باپ کو بھی نہیں جانتے تھے، اپنی ماں کو بھی نہیں پہچانتے تھے. جب بتایا گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب آئے تھے تو جاہل تھے. توجہ، جب آئے تھے تو جاہل تھے. دوسری آیت اللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکئی لا یعلم بعد علم شیئا. اللہ نے تمہیں حیات دی، پھر تمہیں موت دی، اور تم میں سے بہت سو کو پلٹا دیتا ہے بڑھاپے کی طرف، ارذل العمر، عمر کے آخری پڑاؤ کی طرف. کیوں؟ تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر جاہل ہو جاؤ. بچوں سارے کرام، سب کچھ جاننے کے بعد پھر جاہل ہو جاؤ. عجیب و غریب اینگل کی آیت ہے کہ نہیں؟ تب بہت سو کو پلٹا دیتا ہے بڑھاپے کی طرف، تاکہ تم سب کچھ جاننے کے بعد پھر جاہل ہو جاؤ. یہ قرآن ہے، بیان نہیں. یہ آیت ہے، روایت نہیں. توجہ فرمائیے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آئے تھے جاہل، جانے لگے جاہل. تو ہماری ابتدائی جہالت، ہماری انتہائی بولیے جہالت. مگر قرآن نے کیا کہا؟ لفظ استعمال کیجیے. دیکھیے فصاحت و بلاغت قرآن مجید پر غور کریں. بہت سو کو پلٹاتا ہے بڑھاپے کی طرف. تو بھائی دیکھیے، پلٹا تو ادھر جاتا ہے جدھر سے آیا ہو. آپ یہاں پلٹ کے نہیں آئے ہیں، یہاں آئے ہیں پلٹ کے گھر جائیں گے، کیونکہ گھر سے آئے ہیں. تو پلٹا ادھر جاتا ہے جدھر سے انسان آتا ہے. قرآن کیا کہتا؟ بہت سو کو بڑھاپے کی طرف پلٹایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑھاپا پہلے بھی آ چکا ہے. آیا بڑھاپا، ابھی آپ پوری تائید کریں گے بڑھاپا پہلے بھی آیا ہے. آئیے، جب انسان آیا تھا اس کی حیثیت کیا تھی؟ آنکھیں تھیں مگر ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، کان تھے مگر سننے کی صلاحیت نہیں تھی، زبان تھی مگر قوت گویائی نہیں تھی، ذہن تھا مگر قوت پرواز فکر نہیں تھی. یعنی سب کچھ تھا مگر بیکار تھا. اور جب بڑھاپا آیا، اب آنکھیں ہیں مگر نظر نہیں آتا، کان ہے مگر سنائی کم دیتا، ہاتھ ہے مگر طاقت کم ہو گئی، ذہن ہے مگر اب بھولنے لگے. تو اب بڑھاپا آیا پلٹ کے نہیں، جیسا بچپنا ویسا بڑھاپا. کہتے نا کہ بچے اور بوڑھے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. پہلے غذا دودھ، آخر میں بھی غذا دودھ، کیونکہ پہلے بھی نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آگ، بڑھاپے میں بھی نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آگ. نازک و نرم وہی غذا چاہیے جو پہلے استعمال کی جا چکی. قرآن نے کہا بہت سو کو بڑھاپے کی طرف پلٹاتا ہے. یہ پلٹانے کا مسئلہ سمجھاتا چلوں اپنے جوانوں کے لیے. دیکھیے، جب قبر میں آپ مردے کو بٹھا کے لٹاتے ہیں تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ مٹی دو. کیسے دو؟ پشت سے دو، پشت سے دو. اور خبردار یہ بھی منع کیا گیا ہے کہ کوئی عزیز اپنے کسی عزیز کو مٹی نہ دے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، علم الشرائع میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، مولا فرماتے ہیں کہ اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں، محبتیں کم ہو جاتی ہیں. جب اپنا ہی اپنے کو گاڑنے لگے، ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن مٹی دینا ضروری ہے. سب مٹی دیتے کیسے دیتے ہیں؟ پشت سے یوں مٹی دیتے دیکھا ہے کسی کو؟ کیوں؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی
کہ مٹی پشت سے دشت سے کیوں دی جاتی ہے؟ سامنے سے کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ پشت دست ہے، اس پشت سے مٹی دی جاتی ہے، کیوں؟ امام سے سوال کیا تو امام نے فرمایا تم نے غور نہیں کیا، چونکہ یہ جدھر سے آیا تھا اب ادھر پلٹ رہا ہے، اور پلٹانے کا اشارہ پشت سے ہوتا ہے، ہاتھ سے نہیں۔ اس لیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم ادھر سے آئے ہیں اور ادھر ہی پلٹ کے، تو پلٹانے کا اشارہ پشت سے کیا جاتا ہے، اب اس کو پلٹایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس کو احساس ہو جائے۔ توجہ سارے گرام، آ گیا قبر میں، مگر قرآن نے کیا کہہ دیا؟ ہم نے انسان کو خلق کیا ایسے عالم میں کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، بہت سو کو ایسے بڑھاپے کی طرف پلٹا دیا کہ وہ جاننے کے بعد پھر ظاہر ہو گیا، تو جیسی ابتدا تھی ویسی انتہا ہو گئی۔ آیا تھا تب بھی جاہل، جانے لگا تب بھی جاہل، تو جو دو جہالتوں کے درمیان جینے والا انسان جب اپنے ظرف سے باہر نکلا، جب اپنی کم ظرفی پہ آیا، جس کی ابتدا بھی جہالت، جس کی انتہا بھی جہالت، یہ جب اپنی کم ظرفی پہ آیا تو ٹکرانے ان سے چلا جو آئے تو نبی کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھتے ہوئے، جو جانے لگے تو منبر سے کہتے ہوئے جو چاہے پوچھ لو میں زمین بھی جانتا ہوں آسمان بھی جانتا ہوں۔ میں آیا تھا جب بھی عالم، میں جا رہا ہوں تب بھی عالم۔ اپنی آمد و رفت کو آل محمد علیہ السلام کی آمد و رفت پر قیاس نہ کرنا۔ ہم جاہل آئے تھے، وہ عالم و دانا آئے تھے، ورنہ اگر یہ عالم و دانا نہ آئے تو فقط یہی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ہمیں جھٹلا دیں، قسم خدا کی قرآن کی آیت بے معنی ہو جائے گی، قرآن کی آیت کو معنی نہ مل پائیں گے۔ کیا کہہ دیا قرآن نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ ہے کہ جس نے انسان کو تعلیم قرآن دی، پھر خلق کیا انسان کو، تو پہلے تعلیم ہے پھر خلقت ہے۔ بتائیے کوئی ایسا دنیا میں ہے جو یہ کہے کہ میں پڑھا لکھا آیا ہوں؟ سب جاہل، تو قرآن کی آیت کا مصداق کون بنے گا؟ بھائی حضرت انسان تو اتنا جاہل تھا کہ یہ ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتا تھا، تو پھر اس قرآن کی آیت کا مصداق اور معنی کون بنے گا جو قرآن کہہ رہا ہے میں نے پہلے تعلیم قرآن دی؟ قسم خدا کی اگر علی تلاوت قرآن نہ کرتے تو قرآن کی آیت بے معنی ہو جاتے۔ یہ علی تلاوت قرآن نہیں کر رہے بلکہ قرآن کی آیت کو معنی عطا کر رہے ہیں، قرآن الفاظ استعمال کر رہا ہے اور علی ابن ابی طالب اسے معنی عطا کر رہے ہیں۔ ہم آئے تو جاہل آئے، ہم گئے تو جاہل گئے، مگر کوئی کیسے بھی جائے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، لیکن کم سے کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جانے والے جاہل نہیں جاتے۔ دلیل یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو جو زمین کے اوپر عربی نہیں جانتے وہ زمین کے نیچے عربی سنتے ہیں۔ زمین کے نیچے انہیں عربی میں سمجھایا جاتا ہے اسمع افہم، سن سمجھ، شانوں کو ہلایا جاتا ہے سن سمجھ، سن اور سمجھ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو محبت اہل بیت میں جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سننے کی صلاحیت بھی ہے، سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے، سننے کا تعلق آنکھوں سے ہے، سمجھنے کا تعلق دماغ سے ہے،
ہر چاہنے والا آل محمد کا جاتے جاتے اپنی حیات کا، اپنے صحیح دماغ کا، اپنی صحیح سماعت کا پروف دے کے جاتا ہے۔ خبردار، ہم ان کی محبت میں جا رہے ہیں۔ ہماری قوت سماعت بھی صحیح، ہماری قوت فکر بھی صحیح، دماغ بھی صحیح، فکر بھی صحیح، اس لیے کہ ہم ان کی محبت میں جاتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ اور ان کی محبت میں جانے والے جب مر جائیں تب بھی صحیح دماغ رہے اور تم محمد کی زندگی میں دماغ پہ صلوات پڑھے محمد محمد کے دماغ بات اپنے قلب پر تحریر کر لیجئے، نہ کوئی انسان خالی ہاتھ آیا ہے نہ خالی ہاتھ جائے گا۔ اللہ نے نعمتیں دے کر بھیجا اور اللہ نے کہا جو کچھ عمل انجام دو گے اپنے عقائد کے ساتھ، عقائد کے استحکام کے ساتھ، وہ تم سے آنے سے پہلے یہاں پر آ جائے۔ بس یہی وہ دولت ہے کہ جو ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی، اور جسے اس دولت کا احساس ہو جاتا ہے پھر وہ حالات کا محتاج نہیں ہوتا، پھر وہ کسی جم غفیر سے گھبراتا نہیں ہے، پھر وہ طاقتوں سے سہمتا نہیں ہے، بلکہ وہ طاقتوں کو تماشا بنا دیتا ہے، بلکہ وہ کثرت کو کھلونا بنا دیتا ہے۔ وہی جذبہ تھا حسین ابن علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کا، جہاں ہر ایک اس فکر اور خیال میں تھا کہ جلدی صبح عاشور ہو اور ہم اپنے مولا پہ قربان ہو جائیں۔ ہر انسان سفر پہ جاتا ہے اور سفر پہ نکلتا ہے تو گھر والے کتنے صدقات اور خیرات اور کتنی دعائیں اور منتیں اور سماجتیں کر کے بھیجتے ہیں، اور اگر سفر میں ذرا تاخیر ہو جاتی ہے تو سب بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جانے والوں سے کبھی بہن لپٹ کے کہتی ہے بھیا جلدی آ جانا، کبھی ماں گلے میں باہر ڈال کے کہتی ہے بیٹا جلدی آ جانا، کبھی باپ منہ سے لے کے کہتا ہے بیٹا خیریت بتاتے رہنا اور جلدی واپس آ جانا۔ عزیزو، یہ وہ جانے والے ہیں جنہیں واپسی کا علم ہے۔ اگر کوئی ایسا جانے والا وطن سے قافلہ ہو جسے پتا ہے کہ جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، تو مجھے بتاؤ جب بہن نے اپنے بھائی کو رخصت کیا ہوگا تو بہن کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی؟ سب جانتے ہیں وہ رخصت کرنے والی بہن کون تھی، وہ فاطمہ صغریٰ تھی۔ وہ جانے والا بھائی کون تھا؟ وہ علی اکبر تھا۔ حسین کی 18 برس کی کمائی کا نام علی اکبر۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے عزیزارو، مصائب مال مجلس اور شہزادی عزاداروں کے آنسو کی منتظر رہتی ہیں۔ روایتیں متعدد ہے ہمارے سامنے، متواتر ہے کہ جب رو تو آہستہ نہ رویا کرو، بلکہ ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیفہ اپنے جوان کا ماتم کرتی ہے۔ امام نے جب امام حسین علیہ السلام کی امام علی رضا علیہ السلام نے فرش عزا بچھائی اور ذاکر نے مصائب پڑھے تو سب رو رہے تھے۔ امام کا چاہنے والا ابو بصیر وہ بھی اپنی آنکھوں پہ رومال رکھے ہوئے تھا، رو رہا تھا۔ امام نے مطلب ابو بصیر کی طرف دیکھا کہ ابو بصیر میرے جھٹکے مصائب ہو رہے تم رو نہیں رہے؟ لرز گئے حضرت ابو بصیر کا آقا رومال دیکھی آنسو سے بھیگا ہوا ہے کہ نہیں ایسے نہ رو، ایسا رو ہے ابو بصیر، ایسے رو جیسے میری دادی فاطمہ کربلا میں نشے میں رو رہی تھی، میرے لال حسین میں تیرے نشے کو اپنے بالوں سے صاف کرتا ہوں۔ اللہ خدا آپ کو کوئی
غم نہ دے سوائے غم نصیب الشہداء کے عزاداروں، یہ اشرا منسوب ہے جناب حضرت سکینہ بنت الحسین سے۔ عزیزوں جانتے ہیں، آپ تصور کریں کہ 4 برس کی بچی کا سن کتنا ہوتا ہے۔ یہ تصور ہی کلیجہ پاش پاش کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر 4 مہینے کا سن، اور اس کے بعد فقط تماچے نہیں مارے گئے، تاشیانے بھی مارے گئے، پشت پر کوڑے بھی برسائے گئے، اور فقط پشت پر کوڑے ہی نہیں برسائے گئے بلکہ ننگی پشت اونٹ پر باندھ بھی دیا گیا۔ عزاداروں، یہ وہ شخصیتیں ہیں کربلا کی کہ جن کی آتش اور مصیبتوں کا احساس کربلا کے صرف جوانوں یا بزرگوں کو نہیں تھا بلکہ بچوں کو بھی احساس تھا کہ سکینہ کتنی پیاسی ہے۔ آئیے عزیزوں، میں آج ایک چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کا تذکرہ کروں، اور اس شرط کے ساتھ ان بچوں کو کتنا احساس تھا کہ سکینہ پیاسی ہے۔ وہ کون 2 چھوٹے چھوٹے بچے؟ وہ جناب زینب کے لخت جگر اور وہ محمد کمسن شہزادے، بہادری انہیں ورثے میں ننیال سے بھی ملی تھی، ددیال سے بھی ملی تھی، اور ماں نے یہ تاکید کی تھی، بیٹا کل جہاد کا معرکہ سجا دیا جائے گا، ایسا نہ ہو تم زندہ رہ جاؤ میرے ماجائے پر کوئی زخم آ جائے۔ میرے لال وہ جوہر کل دکھانا ہے کہ دنیا جعفر طیار اور حیدر کرار کی شجاعت کو یاد کرنے لگے۔ بچے نے آہستہ سے کہا، اماں جان بس آپ اتنا کیجئے گا، صبح کو ماموں جان سے اذن دلا دینا، پھر دیکھنا کہ ہم کس طریقے سے شجاعت کے مرقع میدان میں پیش کرتے ہیں۔ عزیزوں، صبح نمودار ہوئی، بچے ماموں کی خدمت میں آئے، ماموں جان نے بچوں کو اذن دیا، اور بچے اتنے کم سن تھے کہ خود سے گھوڑے پہ نہ بیٹھ سکتے۔ بڑے ماموں نے بڑے بھانجے کو گود میں اٹھایا، گھوڑے پہ بٹھایا، چھوٹے ماموں عباس نے چھوٹے بھانجے کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ عزیزوں جانتے ہیں سب سے زیادہ نازک رشتہ ماموں اور بھانجے کا رشتہ ہوتا ہے۔ جب بہن کبھی اپنے ماں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آتی ہے تو یہ نفسیاتی بات ہے۔ میکے میں نانا ماموں اپنے بھانجیوں نواسی نواسوں کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ بیٹا خیال رکھنا بچوں کو زخم نہ آنے پائے، بچوں پر کوئی سختی نہ آنے پائے، بچوں پر کوئی مصیبت نہ آنے پائے۔ تو اس لیے کہ ہمیں احساس ہے کہ تمہاری سسرال والے کہیں گے بچے ماموں کی بڑا نازک رشتہ ہے۔ اور اللہ اللہ زینب اپنے دونوں شہزادوں کو ماموں کے قربان، دونوں ماموں نے اپنے بھانجوں کو اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا کہ خدا حافظ، ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کے بھانجے نے کہا ماموں جان خدا حافظ۔ اس رشتے کی نزاکت کو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آپ روئیے گا، آنسو بہائیے گا، اس لیے کہ بہت روئیے گا، عزاداروں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں۔ عزاداروں میں زینب کے کمسن بچوں کا تذکرہ آ گیا ہے تو ضرور خراج عقیدت پیش کیجیے گا، شہزادی کو فرصت دے لیجیے گا۔ دونوں بھانجے چلے۔ عزیزوں، فرات پر دشمن کا پہرا تھا، بچوں نے ایسا حملہ کیا کہ فرات کو جیت لیا۔ یہ وہی فرات ہے کہ جسے بعد میں ابو الفضل عباس نے جیتا ہے۔ پہلے آل محمد نے اس فرات پر قبضہ کیا، اب جب قبضہ کیا ایک مرتبہ فرات کی طرف متوجہ ہوئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئی، دونوں بچوں کے ذہن میں اگر کچھ تھا تو سکینہ کی پیاس۔ دونوں بچوں نے ایک مرتبہ ایک دوسرے سے کہا بھیا کتنا اچھا ہوتا اگر
پیش کرنا شروع کر دی. شہزادی تجھے مبارک ہو، تیرے بچوں نے دریا جیت لیا، تجھے مبارک ہو، بچوں نے دریا جیت لیا. زینب نے جیسے ہی سنا کہ خبردار بیویوں مجھے مبارک نہ دو، فضا میرا مسلح لے کے آ. فضا مسلح لے کر آئی. شہزادی نے مسلح کو بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی، پروردگار اپنی کنیز کی لاج رکھ لے، میرے بچے کم سن بھی ہے، 3 دن کے پیاسے بھی ہے. پروردگار اگر میرے بچوں نے پانی پی لیا اور سکینہ خیمے میں پیاسی رہ گئی، اسرار جھولے میں پیاسا رہ گیا، تو میں کیا جواب دوں مجھے؟ عزیزوں ادھر دعا کی گئی. ابھی کچھ وقت گزرا تھا کہ دونوں شہزادوں کے چاروں طرف سے دشمنوں نے اپنا حلقہ تنگ کرنا شروع کر دیا. کوئی تیر لے کے آگے بڑھا، کسی نے نیزہ سنبھالا، کوئی تلوار کا وار کرتا ہوا چلا اور دونوں ننھے بھائیوں کو زخمی کر دیا. بچے زین سے زمین کی طرف آئے، آواز دی مامو جان مدد کو آؤ، مامو جان ہماری مدد کو آؤ. عباس اور حسین نے جیسے صدا کو سنا، دونوں مامو ایک ساتھ مکتب کی طرف روانہ ہوئے. میں نے ختم کر دی گفتگو. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے جیسے شہداء کے. عزادارے خدا کسی ماموں کو بھانجوں کا یہ حال نہ دکھائے جو عباس اور حسین نے دیکھا. عزیزوں کیا دیکھا؟ بچوں کے سر سے خون جاری ہے، بچے خون میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. بڑے ماموں نے بڑے بھانجے کا سر داموں پہ رکھا، چھوٹے ماموں نے چھوٹے بھانجے کا سر داموں پہ رکھا. عزیزوں اگر کسی صحت یاب کے بدن سے بھی خون بہ جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کتنی کمزوری کا اسے احساس ہوتا ہے. بلکہ جو زخمی کو دیکھتا ہے سب سے پہلے کہتا ہے اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو، اس لیے کہ خون بہت بہ چکا. اگر کوئی ایسا شہزادہ ہو جو 3 دن کا پیاسا اور بدن سے خون بھی بہ گیا ہو تو پھر کتنی ضعف اور کتنا اس میں لاؤ پیدا ہو گیا ہوگا. عزیزوں یہی وجہ ہے اور محمد کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پاتے. ایک مرتبہ اشارہ کیا. عزیزوں دونوں ماموں نے محسوس کیا کہ بھانجے کچھ کہنا چاہتے ہیں. عزیزوں دونوں ماموں نے اپنے سروں کو جھکایا، دونوں بھانجوں نے ننھے ہاتھ اوپر کیے. بڑے بھانجے نے حسین کے سر پر ہاتھ رکھا، چھوٹے بھانجے نے عباس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا مامو جان آپ نے سر کی قسم کھا کے کہتے ہیں اماں سے کہہ دینا دریا پر قبضہ کیا تھا، ابھی تک پیاسے آئے، پانی کا خطرہ نہیں کیا، اس لیے خیمے میں سکینہ، جھولے میں علی اصغر. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ایسے زیادہ رہو. پروردگار آپ کی آوازوں پر بحق محمد و آل محمد رحمت نازل کرے. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مسجد و شہداء کے. حسین نے بچوں کے جذبات دیکھے، دونوں ماموروں دیے. اتنا بچوں نے کہا ہچکی لی روح کفت سے انسری سے پرواز کر گئی. دونوں شہزادوں کے لاشیں ننھے لاشیں ماموں نے اٹھائے، بڑے خیمہ پہ آئے. زینب تیرے بچے راہ خدا سے کام آ گئے، زینب تیرے بچے راہ خدا میں کام آ گئے. روایت کہتی ہے زینب نے خیمے کے پردے کو پکڑ لیا. بھیا مجھے پہلے امام ہو کے بتاؤ، میں اپنے بچوں کا چہرہ نہ دیکھوں گی، پہلے مجھے بتاؤ میرے بچوں نے پانی تو نہیں پیا. حسین نے کہا زینب میں امام ہو کے تصدیق کرتا ہوں تیرے بچے ابھی بھی پیاسے ہیں. زینب نے پردے کو ہٹایا. لا میرے بھیا میرے شیرو تم نے میری لاج رکھ لی. اگر تم پانی پی لیتے سکینہ پیاسی رہ جاتی تو میں دادی کو پاؤں دکھاتی.
لا غربتا لا مصیبتا على لعنة الله إلى القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تمام عزیزان نظیر شہداء سے گزارش ہے کہ 5 مرتبہ امن یجیب المضطر کی تسبیح پڑھ کے طلب فاطمہ اور تمام مریضوں کی شفا اور صحت کے لیے دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها عليه السلام. پروردگار تو نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور معبود تو نے قرآن میں یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جب تم مریض ہوتے ہو تو شفا بھی میں ہی عطا کرتا ہوں. جب تمہیں پیاس لگتی ہے تو پانی بھی میں ہی عطا کرتا ہوں. جب تم بھوکے ہوتے ہو تو کھانا بھی میں ہی عطا کرتا ہوں. پروردگار تیرے اسی قرآن مجید میں کیے ہوئے وعدے کا صدقہ حضرت فاطمہ اور تمام مریض آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے ان سب کو شفا کاملہ پروردگار جو بھی آل محمد کا صدقہ اور خیرات ہے اداکاروں کی جھولیوں میں عطا فرما. پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرض کو سبکدوش فرما. پروردگار جو زیارات کے متمنی ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. معبود پرچم اسلام کی بلندی کو بقا و دوام عطا فرما. علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ فرما. ہمارے آخری ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کی آواز و ساتھ میں شفا